السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح میں کال کر کے ایک سوال پوچھا گیا کہ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا، یہ جو آیت ہے امام صاحب نے صبح کی نماز میں پڑھی، اور اس آیت میں جو قبلک ہے اس کو قبلک انہوں نے پڑھا، یعنی زبر کی جگہ زیر پڑھا تو نماز ہوئی یا نماز نہیں ہوئی؟ تو اس کا جواب، اب چونکہ جو مجھے سوال پوچھا گیا تھا تقریباً 6:50 ہو چکے تھے، یعنی نماز کا وقت ختم ہونے صرف 5 یا 7 منٹ باقی تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ احتیاطاً آپ نماز دہرا لیں۔ بعد میں نے اس کی تحقیق کی اس مسئلے کی، تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر نماز میں کبھی زبر زیر پیش کی حرکات کی غلطی ہو جاتی ہے، اگر معنی میں بہت زیادہ تبدیلی آ جاتی ہے، یعنی ایسا معنی کہ جو کفر تک انسان کو پہنچا دے، یعنی بہت زیادہ معنی بدل جاتا ہے، تو تبھی نماز فاسد ہوگی، نماز خراب ہوگی۔ اگر معنی میں بہت زیادہ تبدیلی نہیں آ رہی ہے، یعنی معنی بہت زیادہ بدل نہیں رہا اور کسی تعویل کے ذریعے سے معنی کو صحیح کیا جا سکتا ہے زبر زیر کو بدلنے کے باوجود، تو پھر اس صورت میں نماز ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو مسئلہ ہے سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا، قبلک میں جو قبلک انہوں نے پڑھا تھا، تو یہاں پر بھی معنی میں بہت زیادہ تبدیلی اگرچہ کہ نہیں ہوتی، تو اس لیے نماز تو ہو جائے گی انشاءاللہ اس صورت میں، قبلہ پڑھنے کی صورت میں۔ لیکن یہاں ایک چیز یاد رکھنے کی ہے کہ جان بوجھ کر اس طرح کی غلطیاں نہ کریں۔ جو بھی نماز پڑھا رہے ہیں ان کی پوری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اعراب، حرکات، تجوید، ہر طریقے کو، ہر چیز کو اچھی طرح سے ادا کرے، غلطیوں سے بچتے ہوئے نماز پڑھانے کی کوشش کرے۔ ہاں کبھی کبھی ہو جاتی ہے غلطی، الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، ہے نا؟ تو اسی کو رکھ کر علماء نے کہا کہ اگر اعراب یعنی زبر زیر پیش میں غلطی ہو رہی ہے اور اس میں معنی میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑ رہا، تو پھر نماز ہو جاتی ہے۔ اگر معنی میں بہت زیادہ تبدیلی ہو رہی ہے تو پھر اس صورت میں نماز نہیں ہوتی۔ اب میں چونکہ وقت بہت کم تھا اور تحقیق کرنے کا کوئی موقع نہیں تھا، 5-7 منٹ باقی رہ گئے تھے وقت ختم ہونے کے لیے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نماز دہرا لیں۔ تو بہرحال انہوں نے جو نماز دہرائی ہے وہ نفل میں شمار ہوگی انشاءاللہ، کوئی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مسئلے کو صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔